السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خضریات۔ میں ایک نئی کہانی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ وہ جنت میں رہتے تھے۔ ان سے پہلے اللہ نے روشنی سے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر آگ سے جن پیدا کیے، لیکن حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور پھر ان سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ فرشتے اور جن ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے اور اللہ کا حکم مانتے تھے۔ سب سے زیادہ عبادت ابلیس جن کرتا تھا۔ ابلیس جن کو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رکھا تھا، اور اس کی عزت بھی کی جاتی تھی، جس سے وہ بہت مغرور ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ پھر فرشتوں اور جنوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ اس سے ناراض ہو گیا اور اس کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ تم نافرمان شیطان ہو۔ شیطان اس طرح انسان کا دشمن بن گیا اور اللہ سے کہا کہ میں انسانوں سے گندے کام کرواؤں گا۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن ایک پھل نہیں کھانا اور شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ جنت میں وہ دونوں اللہ کی عبادت کرتے، مزے کی چیزیں کھاتے، اور فرشتے ان کی خدمت کرتے تھے۔ شیطان کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن شیطان نے آ کر ان دونوں کے دھوکے سے وہ پھل کھلا دیا جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، جس سے ان کا پردہ اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ناراض ہو گیا اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ اور شیطان کو بھی اللہ نے آسمانوں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ حضرت آدم زمین کے ایک کونے پر تھے اور حضرت حوا دوسرے کونے پر تھے۔ وہ دونوں بہت شرمندہ تھے اور اللہ سے ہر وقت رو کر دعا کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ اللہ نے ان کو کہا کہ اب تم زمین پر رہو گے، اور اگر تم لوگوں نے اچھے کام کیے تو تمہیں دوبارہ جنت میں بھیج دوں گا۔ اب جنت کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی، اور اگر شیطان کا کہنا مانا تو پھر اس کے دوست بن جاؤ گے۔ اللہ نے ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا۔ حضرت آدم اور حوا زمین پر بہت اچھے بن کر رہنے لگے۔ وہ ایک اللہ عبادت کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت سے بچے دیے۔ سب سے پہلے قابیل اور اس کی ایک بہن ہوئی، پھر ہابیل اور اس کی بہن ہوئی۔ وہ سب بہت پیار اور محبت سے رہتے۔ ہابیل اور قابیل ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن قابیل تھوڑا ضدی اور غصے والا تھا، جبکہ قابیل بہت سمجھدار تھا۔ بس شیطان نے قابیل کو ورگلانا شروع کر دیا۔ قابیل کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ بابا آدم ہابیل سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جبکہ قابیل سے کم۔ اسی لیے قابیل نے ہابیل کے ساتھ ضد کرنا شروع کر دی۔ ہابیل کی شادی قابیل کی جڑواں بہن سے ہونی تھی، اور قابیل کی شادی ہابیل کی جڑواں بہن سے ہونا تھی۔ قابیل کہنے لگا کہ تو اپنی جڑواں بہن سے شادی کرو گا۔ حضرت آدم نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک دن وہ جنگل میں اکٹھے کام کر رہے تھے تو اچانک قابیل کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ دریا میں گرنے لگا تھا کہ ہابیل نے اس کو بچا لیا۔ اس طرح قابیل کے دل میں پھر ہابیل کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔
لیکن شیطان نے پھر سے قابیل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن حضرت آدم نے اللہ کے حکم سے دونوں کو کہا کہ چنانچہ حابیل زیادہ سمجھدار اور نرم مزاج ہے، اس لیے میرے بعد حابیل خلیفہ ہوگا۔ اس بار قابیل کو بہت غصہ آیا اور اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ بلکہ میں خلیفہ بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی طرف سے کچھ قربانی دو، جس کی قربانی مجھے پسند آئی وہی خلیفہ ہوگا۔ قابیل کا پیشہ کھیتی کرنا اور پھل سبزیاں اگانا تھا، اس لیے اس نے کچھ سوکھے سڑے اور ناقص پھل سبزیاں ایک ٹوکرے میں بھرے اور میدان میں رکھ آئے۔ جبکہ حابیل کا پیشہ جانوروں کی دیکھ بھال تھا، اس نے ایک پیاری سی موٹی تازی گائے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے رکھ دی۔ پھر ایک آسمانی بجلی آئی اور حابیل کی گائے کو لے گئی۔ اب تو قابیل اور بھی زیادہ حابیل کا دشمن بن گیا، اور اس طرح ایک دن قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ اس کے بعد قابیل کو سمجھ نہ آئی کہ اب اس کا کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر ایک کوے پر پڑی جو ایک مرے ہوئے کوے کو زمین میں دبا رہا تھا۔ قابیل کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا یہ کوا بھی مجھ سے زیادہ سیانا ہے۔ پھر اللہ نے حابیل کی جگہ حضرت آدم کو ایک اور بیٹا حضرت شیت دیے جو کہ اللہ کے خلیفے بنے۔ دیکھا پیارے بچوں، شیطان کس طرح غصہ دلا کر ہمارا نقصان کرواتا رہا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے اردو کہانی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔